عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نسبت حضرت ابوبکر صدیق نے مختلف اصحاب سے رائے لی، ہر شخص نے مختلف طرح کی رائے دی۔ ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ عمر فاروق اعظم کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے کی تجویز دے رہے ہیں، آپ بتائیں وہ چونکہ اتنے سخت گیر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے باری تعالیٰ، روئے زمین پر اس وقت جو سب سے اچھا شخص تھا کہ میرے بعد نیابت و خلافت کی ذمہ داری اٹھا سکے، میں اسے ذمہ داری دے کے آیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ فرما ہوئے، فتوحات کے دروازے کھل گئے اور آپ کے عہد مبارک میں اسلامی ریاست 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل، اور آپ کے روب و دبدبے کا عالم یہ تھا کہ اگر کیسر و کسریٰ بھی اپنے محلات میں عمر بن خطاب کا نام سنتے تو وہ بھی لرزنے لگتے، کانپنے لگتے۔ آپ نے رعایا پروری یعنی اسلام کا جو فلاحی ریاست کا تصور ہے وہ عملاً پیش کیا۔ بچہ پیدا ہوا، بیت المال سے اس کے دودھ کے لیے انتظام ہو گیا، ماں کی خوراک کے لیے انتظام ہو گیا، کوئی بے روزگار ہوا اس کی کفالت کا انتظام بیت المال سے ہو گیا، مہمان خانے تعمیر ہو گئے، سرائے تعمیر ہو گئیں، فوج کا، عدلیہ کا، بیت المال کا اور دیگر کوئی 50 کے قریب وہ شعبے جن کی کسی ریاست کو ضرورت ہوتی ہے، ان کا آغاز عمر فاروق اعظم نے اپنے عہد مبارک میں کر دیا تھا، اور باقاعدہ اس کے لیے اصول و ضوابط، قوانین وہ بھی مرتب ہو چکے تھے، اور ان چیزوں پر اس سختی سے عمل ہوتا تھا کہ کسی کو یہ یارہ نہ تھا کہ خلاف ورزی کر سکے۔ یہاں تک کہ جو آپ کے نمائندے تھے، علاقوں کے گورنرز، اگر ان سے بھی کہیں ایسا کچھ ہو جاتا تو ان کی بھی گرفت کرتے۔ 2 مثالیں دے کے بات ختم کر دیتا ہوں، وقت ہمارا چونکہ ہو گیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں، ان کے بیٹے کی ایک مصری قبطی سے دوڑ لگ گئی، وہ مصری آگے نکل گیا، بیٹا ہار گیا۔ گورنر کا بیٹا تھا، منہ میں تماچا دے مارا، تیری یہ مجال تو مجھ سے آگے نکل جائے۔ قبطی جانتا تھا عمر بن خطاب کی بات سن رکھی تھی، مصر سے چلا، مدینہ طیبہ آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، شکایت کی کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے اس بنا پر مارا ہے۔ گورنر کو بھی طلب کر لیا، بیٹے کو بھی طلب کر لیا، ان کے سامنے اس مصری قبطی کی بات سنی، بیٹے نے تصدیق کی کہ ہاں ایسا ہی معاملہ ہے۔ فرمایا اضرب ابن الاکرمین، اس قبطی سے کہا کہ اس معززین کے بیٹے کو مار جس طرح اس نے تجھے مارا تھا۔
قبطی نے مارا، قبطی نے مارا، بدلہ لیا اپنا۔ روم سے ایک سفیر آیا، چاہتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین سے ملے۔ مدینہ طیبہ پہنچا، کہاں تمہارا بادشاہ کہاں ہے جی، ان سے ملنا ہے۔ کہا جی وہ مسجد میں کہیں ہوں گے، مسجد میں ہوں گے، اس کا محل کہاں ہے؟ فرمایا ہمارے ہاں محل نہیں ہوتا، خلیفہ نہ بادشاہ ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، وہ مسجد میں بیٹھتا ہے۔ وہ سفیر مسجد پہنچا، پتہ چلا کہ یہاں نہیں، دوپہر کے بعد کا وقت ہے، کہیں باہر چٹیل میدان میں آرام کر رہے ہوں گے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ وہ سفیر باہر نکلا، جس طرف رہنمائی کی گئی ادھر چلا گیا، دیکھا بعد ظہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، گرمیوں کے دن ہیں، ایک درخت کے سائے میں درہ اپنے سرہانے سر کے نیچے رکھے ایک کڑیل جوان سو رہا ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں۔ دور سے دیکھا، کہنے لگا عدلتا فنمتا یا عمر، اے عمر تو نے عدل کیا سو رہا ہے، اے عمر تو نے عدل کیا سو رہا ہے، اور ہمارے شاہ تو ظلم کرتے ہیں، راتوں کو بھی نیند میسر نہیں، سپاہیوں کے سیکیورٹی گارڈز کے حصار میں رہتے ہیں، مگر یہ کیا شان ہے، یہ کیا شان ہے۔ اور یہی عمر بن خطاب، سرزمین مدینہ میں زلزلہ آتا ہے، دو روایات ہیں، درہ مارتے ہیں زمین پر، اور دوسرا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارتے ہیں، اور کہتے ہیں زمین ہلتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ اور ادھر مصر کی رسم ہے، مصر کی رسم ہے کہ دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا ہے، کسی تو شیزہ کو زیورات پہنا کے بناؤ سنگار کر کے اس دریا میں ڈالا جاتا ہے، تو پھر وہ دریا پھر سے پانی دیتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے۔ وہاں کے لوگ حضرت عمرو بن العاص کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کے ماجرا بیان کرتے ہیں کہ دریا خشک ہو گیا، اور ہم اس طرح عہد قدیم سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے کہا لیکن اسلام میں تو ایسا نہیں ہوگا۔ خط لکھ بھیجا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں کا یہ دستور ہے، دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، اور یہاں کے بسنے والے بتاتے ہیں کہ یہ دستور ہے، سو کیا کریں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو خط لکھے، ایک عمرو بن عاص کے نام جس میں منع کیا گیا کہ آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، اور دوسرا دریائے نیل کے نام، اور گورنر مصر کو حکم دیا کہ اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اور اس پر دریائے نیل کے لیے حکم کیا ہے کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے اور ہر سال تو اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنے دریا کو بہانا شروع کر دے۔ اس رکے کا دریائے نیل میں ڈالا جانا تھا، آنن فانن پانی دریائے نیل میں آیا، اور 10 ہاتھ بلند ہو کر پانی بہنے لگا، اور تب سے دریائے نیل بہہ رہا ہے، آج تک بہہ رہا ہے۔ اگر مسلمانوں کا سربراہ عادل ہو، عادل ہو، عادل ہو، تو پھر رعایا ہی نہیں، وہ چیزیں جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں وہ بھی اطاعت کرتی ہیں۔ اور اگر سربراہ ریاستی ظالم ہو
تو پھر شکوہ کسی سے کچھ نہیں۔ اسے سربراہ بنانے والے بھی وہیں پر ہیں اور اس کی سربراہی بھی وہیں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جب کوئی موقع آئے ہمیں کچھ ہوش کے ناخن لے کر اپنے نمائندے منتخب کرنے کی توفیق عطا کرے۔